बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की सबसे बड़ी खबर और वो ये कि कराची में 6 बार बारिश आई। 6 दिन से कराची में कयामत बरपा है। ना ही बारिशों के ने इन 6 स्पेल से पहले कुछ किया गया और ना ही इस बारिश के छठे स्पेल के बाद अब तक कुछ भी किया गया है। कराची में कयामत बरपा हुई, लेकिन कराची वालों के नूहे को ना वफाक ने सुना और ना ही सिंध हुकूमत ने ही कुछ किया। 2.5 करोड़ आबादी का ये शहर मातम गुना है, लेकिन इस शहर के मकीनों का अब तक कोई पुरसान हाल नहीं। शहर में जगह जगह पानी खड़ा है, सीवरेज का निजाम दरम बरम है। आखिर इस सूरत हाल में कौन जी सकता है? यही वजह है कि अब कराची वालों ने फैसला कर लिया है कि बस अब बहुत हो गया, अब ऐसा नहीं चलेगा। आज कराची के इलाके डिफेंस और क्लिफ्टन की मकीन इंतजामिया की बेहिसी के खिलाफ फट पड़े। सीबीसी की इमारत में इलाका मकीनों ने दाखिल होकर जब इंतजामिया का मुहासबा करने की ठानी तो उन पर लाठी चार्ज हुआ। पुलिस ने शहरियों पर तशद्दुद किया। एक तरफ कराची वालों के लिए लाठी चार्ज है जी, और दूसरी तरफ मौत से भी बदतर जिंदगी। बिजली के लिए लाखों रुपए लेते हो तुम लोग, बेशरम बेशरम। बिजली के लिए लाखों रुपए लेते हो तुम लोग, बेशरम। ये क्लिफ्टन और डिफेंस के शहरी हैं। ये वो इलाका है जिसे पॉश इलाका कहा जाता है। पाकिस्तान की महंगी तरीन जमीन इसी इलाके में मिलती है। वो लोग जो कल तक 1 गज जमीन खरीदने के लिए खून पसीना एक कर देते थे, आज कराची की इंतजामिया इन शहरियों को खून के आंसू रोने पर मजबूर कर रही है। इस मुजाहरे ने एक बात तो साबित कर दी है और हुकाम के लिए अलर्ट भी जारी कर दिया है कि अगर यही हालात रहे तो शहरी इस शहर का इंतजाम अपने हाथों में ले सकते हैं। 2.5 करोड़ अवाम ने अगर हुकाम के खिलाफ आवाज उठाई तो इसकी गूंज पूरे मुल्क को हिलाकर रख देगी। जरा सोचें एक बार, कराची का दर्द महसूस करके तो देखिए कि अगर आपके घर में पिछले 100 घंटे से बिजली ना हो, घर का सहन पानी में डूबा हुआ हो, किचन में ना पीने के लिए कुछ बचा हो और ना ही खाने के लिए कुछ मौजूद हो। जरा सोचिए, एक बार महसूस तो कीजिए कि अगर आपके घर की पानी की टंकी में गटर का बदबूदार पानी आ चुका हो, आप पीने या हाथ धोने के लिए तरस रहे हो और जब घर में ये कयामत हो तो घर की दहलीज के पार पानी ही पानी हो, बारिश का बदबूदार कचरे से भरा हुआ पानी, गंदा पानी। ये है कराची की कहानी और ये किसी एक घर की कहानी नहीं है, ये हर घर की कहानी है। इंतजामिया की बेहिसी और शहरियों की बेबसी ने और कराची के मसाइल ने अब कराची को कच्ची बस्ती से भी बदतर बना दिया है। हमारा बच्चा ढूंढ कराची शहर है, ये बैनुल अक़वामी यतीम खाना है। मेरी इल्तिजा है रियासती इदारों से, खुदा के लिए हो उसके नाखून लो। हुकूमत का पता ही नहीं, लापता हुकूमत है। 4 दिन हो गए, ना लाइट है, ना पानी है और ना निकासी का कोई निजाम है। कराची के मसाइल पर आज भी वफाक और सिंध हुकूमत के बड़ों ने बैठक की है जी। 2.5 करोड़ आवाम की जिंदगी बदलने के लिए कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान भी बन गया और इस पर 1 हफ्ते में अमल दरामद का भी ऐलान वज़ीर आज़म की तरफ से कर दिया गया है। साथ ही सिंध सरकार ने भी बस अब ये सब नहीं चलेगा का नारा लगा दिया है। साईं मुराद अली शाह ने कह दिया है कि अब कोई बहाना नहीं चलेगा, लेकिन जो ही आज शाम वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो एक बार फिर से कराची के मसाइल खत्म करने के लिए बनाए गए प्लान पर कराची के वसाइल की जंग भारी पड़ना शुरू हो जाती है। शिबली फराज ने कह दिया कि सिंध सरकार $10 अरब की डिमांड कर रही है। पहली बात तो ये कि ये रकम आएगी कहां से, लेकिन $10 अरब वफाक के पास होते तो भी सिंध हुकूमत को देते नहीं। जब कराची पर कयामत बरपा है तो अवामी नुमाइंदगान को कराची वाले ढूंढते रहे। जब कराची वालों ने सिंध हुकूमत की तलाश की और ने सोशल मीडिया पर ही मुतहरिक देखा तो सोशल मीडिया पर कुछ दिलजलों ने लिखा कि हुकूमती एहलकार कराची में घूमते रहे मगर इन्हें चुल्लू भर पानी नहीं मिला। इस तनकीद की वजह सूबाई वजीर सईद गनी की तरफ से खुश्क सड़कों की वीडियोस बना कर ट्विटर पर डालते रहना था।
जबकि मुर्तजा वहाब ने भी ट्विटर पर जो है वो महाज संभाले रखा। इस मुश्किल की घड़ी में जो कराची वालों की मुसीबत में उनके काम आया वही उनका असल हमदर्द और नुमाइंदा है। कराची वाले अब ये जान चुके हैं कि कौन है जो इनकी मुसीबत में इनके साथ खड़ा होता है। लेकिन आज कराची और पूरे सिंध में एक बार फिर से ऐलान हो चुका है कि 7वां स्पेल भी सिंध का रुख कर रहा है, बल्कि सिंध में तो बारिश का सिलसिला जो है वो शुरू भी हो चुका है। अगर कराची में एक और बारिश, एक इसी तरह की एक और बारिश हो गई तो तबाह हाल कराची की सूरत हाल होगी क्या आखिर? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। कराची में रिलीफ का काम करने वाले कराची वाले जो हैं वो समाजी कारकुन और समाजी रहनुमा ईदी फाउंडेशन के सरबराह फैसल ईदी और जिब्रान नासिर साहब जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। आज हमने कहा कि इनसे हम जानते हैं कि आखिर किस तरीके से काम हो रहा है, क्योंकि सियासी रहनुमाओं को तो हम रोज़ बुलाते हैं और उनसे पूछते हैं, लेकिन हम फिर भी देखते हैं कि मसले का जो हल है वो निकलता हुआ नज़र जो है वो नहीं आता। रिलीफ का काम किस तरीके से हो रहा है, कितना हो चुका है, क्या जो फिगर्स हैं उनके पास, वो उनसे जानने की कोशिश करेंगे। फैसल साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। फैसल ईदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल साहब मुझे ये बताइएगा कि बारिशों के छठे स्पेल से अब तक कितना नुकसान हो चुका है जानी, और ये बताइएगा कि ईदी के जो अस्पताल हैं वहां पर कितने लोग लाए गए हैं, कोई फिगर दे सकते हैं आप हमें? देखें, ज़ख्मियों की तो मेरे पास डिटेल नहीं है, वो सैकड़ों के अंदर होंगे, लेकिन हलाकतों की मेरे पास बिल्कुल डिटेल है। अगस्त के महीने में 80 से ऊपर हलाकतें हैं बारिशों के हवाले से, और पिछले जो 3 दिन जो बारिशों के गुजरे हैं उसमें तकरीबन जो है वो 41 हलाकतें थी। 51 हलाकतें थी 3 से 4 दिन के अंदर, जो ये पिछले बारिशों के गुजरे हैं ना। तो इस वक्त कराची में बेशुमार मसाइल हैं, लेकिन फैसल साहब आपका क्या ख्याल है, ऐसा कौन सा सबसे बड़ा मसला है जो आपको लगता है कि मसलों की जड़ है और सबसे पहले जो है वो उसको अटेंशन की जरूरत है, उसके ऊपर काम जो है वो करना होगा? देखिए, कराची का मसला एडमिनिस्ट्रेटिव है। यहाँ पे 10 यूनिट्स हैं जो कराची को चला रहे हैं, 10 इदारे कराची को चला रहे हैं। जब तक एक मेयर के अंडर में आप सारा पावर्स नहीं देंगे, कराची नहीं चल सकता। और कराची के लिए बम्बई की, जैसे चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा था, सिंध के जो चीफ मिनिस्टर ने, उन्होंने कहा बम्बई जो है वो 55 अरब रुपए टैक्स वसूल करता है प्रॉपर्टी की मद में, जो कि बम्बई पे खर्च होते हैं, और कराची में सिर्फ केएमसी 1 अरब रुपए वसूल करता है। जो और इंडिया के जो 55 अरब हैं, पाकिस्तानी 110 अरब रुपए के बराबर होते हैं, और पाकिस्तान उसके 1% जो है वो कराची जो है उसके 1% वसूल करता है। इसकी वजह से जो है वो यहाँ पे मसाइल हैं। इनको तनख्वाहें देने के लिए भी जो है वो भीखे मांगनी पड़ती हैं, बजट में पैसे मांगने पड़ते हैं। इनकी अपनी रेवेन्यू जो है वो टैक्सेशन बहुत ख़राब है। कराची का जो अमीर तबका है वो बिल्कुल टैक्स नहीं देता, और अगर देता भी है तो वो अपने इदारों को देता है, जिसकी वजह से केएमसी पे जो है वो बर्डन आता है। और केएमसी पे जो है वो कराची की एक तो 70% इलाका रकबा जो है वो कच्ची आबादी पर मुश्तमिल है, और 30% जो है वो प्लान्ड सिटी है। 70% कराची की जो कच्ची आबादी है उसको केएमसी कंट्रोल करती है ज़्यादातर। और होता यह है कि टैक्सेस जो है वो जो अलग अथॉरिटीज़ वसूल करती हैं, और वो अपने खर्चों अपने ही इलाकों पे खर्च करती हैं, और ये 70% कराची केएमसी के हवाले कर दिया जाता है। इनको पानी के मसाइल, इनको बिजली के मसाइल, इनको सैनिटेशन के मसाइल, इनको हर चीज़ के मसाइल का सामना होता है। और उमरा तबका जो कराची का है वो डीएचएस में रहता है, और वो डीएचओ को टैक्स देता है, और उनकी दुनिया अलग है, और उनके मसाइल भी अलग हैं। अच्छा वैसे तो मुझे ये बताएगा कि आपने माजी में भी यकीनन कराची में बारिशें देखी होंगी, लेकिन इस दफ़ा जो बारिशें हुई हैं माजी से किस तरीके से मुख्तलिफ हैं, और ख़ासतौर पर अगर मैं ये जानना चाहूँ कि आप लोगों के जो रेस्क्यू वर्कर्स थे उनको किस किस्म की मुश्किलात पेश आई, तो क्या कहेंगे आप? माजी के हवाले से ये बारिश थोड़ी ज़्यादा थी, लेकिन हमारे यहाँ केएमसी के इश्यूज़ ये हैं कि इनके बजट कम होने की वजह से इन्होंने पुराने इलाके के जो पंपिंग स्टेशंस थे उनको बंद कर दिया है, और जो बाहर के इलाके, जो नए इलाके हैं, उनके जो बड़े नाले थे, 100 फुट का नाला था तो उसको 15 फीट का, 20 फीट का कर दिया है। तो ज़ाहिर है नालों के आप रास्ते जब बंद करेंगे तो पानी फिर घरों में और इलाकों में दाखिल होगा। और पुराने इलाके के जो अंग्रेज़ों के ज़माने के 1800 समथिंग के, मतलब 1880 1890 में अंग्रेज़ों ने जो यहाँ पे नाला सिस्टम बनाया था और पंपिंग स्टेशंस लगाए थे, वो सारे बंद कर दिए बजट ना होने की वजह से। नीलाम कर दिए इन्होंने कमर्शियल एमिनिटी प्लॉट प्रॉपर्टीज़ को केएमसी की कमर्शलाइज कर दिया, जिस पे हमने केस किया, ईदी साहब ने केस किया, कावस जी ने केस किया। तो कावस जी पे और ईदी साहब पे जुर्माना डाल दिया जजों ने। हमारे जज भी अजीब लोग हैं, और ये देखते नहीं है कि लोगों की एमिनिटी प्लॉट को जो है वो कमर्शलाइज किया जा रहा है। अंग्रेज़ों ने उस वक्त जब इलाकों की आबादी 5000 थी, आज 50,000 है, तो एमिनिटी
پلاٹس کو بڑا ہونا چاہیے, ان کو اور زیادہ فیسیلیٹیٹ ہونا چاہیے. کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے. عجیب و غریب انجینئر کچھ بھی لکھ کے دے دیتے ہیں کہ یہ کافی ہے اور ناکافی ہے. یہ پتہ نہیں, ہمارے کوئی سننے والا نہیں ہے, کوئی کسی کو سزا دینے والا نہیں ہے. یہاں پہ اس کیس کو 15 سال پہلے ایدھی صاحب نے جو شروع کیا تھا, آج میں لڑ رہا ہوں. ہمارے علاقے کے پمپنگ اسٹیشن کا کیس ہے, اس پہ وہاں پہ بلڈنگ بن رہی ہے کمرشل. اچھا فیصل صاحب, مجھے بتائے گا کہ کون کون سے علاقے ہیں جہاں پر مشکلات زیادہ ہیں, اور خاص طور پر یہ میسج میں آپ سے لینا چاہوں گی کہ ملک کے دیگر شہروں میں رہنے والے جو لوگ ہیں, آپ کیا کہیں گے, کس مشکل سے دوچار ہیں کراچی والے, اور وہ کس طریقے سے کراچی میں رہنے والے اپنے بہن بھائیوں کی مدد جو ہے وہ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, کراچی کے تقریباً تمام اضلاع کے اندر جتنے بھی نشیبی علاقے تھے وہ بہت ہی پریشان ہیں. یہاں تک کہ ڈیفنس کے علاقے جو کہ پوش علاقے ہیں, ان کے پاس کسی وسائل کی کمی نہیں ہے کہ گھر میں 5 گاڑیاں ہیں, وہ تک بھی جو ہے وہ بیچارے پریشان ہو گئے. غریب آبادیوں کو تو آپ پوچھیں ہی نہیں. اور ایشوز یہ ہیں کہ جو غریب آبادیوں میں پانی آیا ہے اس سے لوگوں کی بہت سارے املاک کا نقصان ہوا ہے, اور ابھی تک پمپنگ ہو رہی ہے. ہمارے علاقے میں بھی جو ہے وہ پچھلے 5 دنوں سے پمپنگ ہو رہی ہے, لیکن ابھی تک پانی نہیں نکلا. لوگوں نے یہاں پہ سینکڑوں کی تعداد میں فیملیز نے جو ہے وہ سینکڑوں فیملیز نے جو ہے وہ نقل مکانی کی ہے, اپنے رشتہ داروں کے گھروں پہ رہ رہے ہیں. ان کے پانی کی وجہ سے ان کے سارے املاک خراب ہو گئے, ان کے فرنیچر, ان کے ٹی وی, ان کے فریج, ہر چیز جو ہے وہ تباہ ہو گئی ہے, اور ان کی لیونگ اور مشکل ہو جائے گی آنے والے دنوں میں. جو کراچی کے باہر کے ملیر کے علاقے, لانڈی کے علاقے ہیں, وہاں پہ نالوں کے سائز کو اتنا چھوٹا کر دیا ہے. جو 100 فٹ کے نالے تھے ان کو 15 فٹ کر دیا ہے. دونوں اطراف میں کسی نے فیکٹری بنا لی ہے, کسی نے مکان بنا لیے, کسی نے باڑا بنا لیا, کسی نے کیا بنا لیا. کوئی کسی کو روکنے والا ہی نہیں ہے. یہاں پہ ہر کسی کا کسی نہ کسی سے تعلق ہے, اور ہر کسی کی جو ہے وہ بدماشی چلتی ہے. ہر کسی فٹ پاتھوں پہ قبضہ کر لیتے ہیں, نالوں پہ قبضہ کر لیتے ہیں. بہت شکریہ. فیصل ایدھی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اور بڑے کور جو ایشوز ہیں, اندر کے جو ایشوز ہیں, اس کے حوالے سے بات کر رہے تھے فیصل ایدھی صاحب. جبران ناصر صاحب بھی سماجی کارکن ہیں اور اس طرح کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں, ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں. جبران, مجھے یہ بتائے گا کہ فیصل ایدھی صاحب نے بھی کافی حد تک جو ہے وہ مسائل کی نشاندہی کی ہے, ریسکیو کے کاموں میں آپ بھی حصہ لے رہے ہیں. مجھے بتائے گا کہ کس مشکل کا شکار ہیں اس وقت شہری. ہم جو ان کو دیکھتے ہیں تو ہمیں تو وہ بے بسی کی تصویر نظر آتے ہیں, آخر لوگوں کا قصور کیا ہے؟ لیکن جی, پہلے تو میں اپنا تعارف سماجی کارکن نہیں کراؤں گا. میں جہاں پہ کام کر رہا ہوں کہ میرا انتخابی حلقہ ہے, میں 2 الیکشن یہاں سے لڑ چکا ہوں, اور میرے خیال میں ہمیں اب یہ سماجی کارکن یا سماجیات یا یہ فلاحی تنظیمیں کہہ کے جو ہے نا, اب ہمارے جو سیاسی کارکنان ہیں اور جو سیاسی پارٹیاں ہیں اور جو سیاسی نظام ہے, اس کی کوتاہیوں کو, اس کی غفلت کو, اس کے گناہوں کو چھپانا نہیں چاہیے. میں اگر 2 الیکشن ہار کے بھی نکل سکتا ہوں ان لوگوں سے جنہوں نے مجھے چند ووٹ دیے تھے, ان سے بہت کم دیے تھے جو جیتے ہیں. اور مجھے آپ ایک بات بتائیں, اس وقت میرے حلقے میں جہاں پہ ایک مذاق بن گیا ہے نا کہ کراچی کا سب سے مہنگا علاقہ, سب سے پوش علاقہ, وہاں سب سے زیادہ لوگوں کی چیخیں اور آہیں نکل رہی ہیں, اور نقصان ہے, اور پانی ہے کہ نکل کے نہیں دے پا رہا. آپ اندازہ کریں کہ یہ اس علاقے کے جو الیکٹڈ ایم این اے ہیں, یہ ریکارڈ پہ بات ہے, 2 سال پہلے جب یہ کارنر میٹنگ کر رہے تھے اپنی انتخابی مہم کے لیے, تو ان کا سلسلہ کیا ہوتا تھا کہ شام میں کارنر میٹنگ ہوتی تھی تو صبح کو 50,000 گیلن کا باؤزر آتا تھا, پورے علاقے میں پانی ڈالتا تھا, اور دوپہر میں ایکسکیویٹر آ کے پورے علاقے کا کچرا صاف کرتے تھے. کیمپین لڑنے کے لیے اتنے ریسورسز امپلوائے ہوئے تھے, مگر اب جب پانی چڑھ گیا تو بس ڈی ایچ او CBC کی شکایتیں کرتے ہیں. ہماری جو پولیٹیکل ریپرزنٹیشن ہے وہ کیوں چھپ جاتی ہے, وہ کیوں ایک دوسرے کے اوپر, MQM PTI کو ہار بنائے گی, PTI پیپلز پارٹی کو ہار بنائے گی, وہ بولیں گے جی یہ 4 نالے ان کے تھے, وہ بولیں گے 6 نالے ان کے تھے. کوئی یہ کہنے کو تیار نہیں ہے کہ ہاں میرا قصور ہے, ہاں میرا ماضی داغدار ہے, ہاں ہماری ماضی کی کوتاہیاں ہیں, ہاں ہم نے انکروچمنٹ کی, ہاں ہم نے جب CBC اور DHA نے ریکلیمیشن کی فیز 8 کے اندر, فیز 7 میں ملیر ندی بند کی, سمندر سے زمین چوری کی اور ہمارا یا پاشی کا نظام خراب کیا, ہم چپ رہے. اس کے اندر بھی بہت بڑی کرپشن تھی. ہاں جو ہمارے ندی نالے اس وقت تباہ ہو گئے, برباد ہو گئے, اس کے اندر ہم نے خود چائنا کٹنگ کی, یہ ہماری کرپشن تھی. ہم آج اس وقت اندازہ کریں, اس شہر کا اخلاقی معیار یہ ہو گیا ہے کہ ہم سارے اس وقت بیٹھ کے خواب دیکھ رہے ہیں کہ وہ دیکھو شہر کے باہر وہ جو بیریا ٹاؤن بنا ہے نا, کتنا اچھا, وہاں پہ پانی کھڑا نہیں ہوتا, اور ہم یہ بھول گئے کہ اس کے اوپر سپریم کورٹ نے کتنا بڑا فائن لگایا, چونکہ وہ بھی چوری کی زمین تھی. جہاں ہم آج پتھر مار رہے ہیں سیاستدانوں کو, ہم بطور شہری, میں خود بھی اب شیشے میں دیکھوں کہ کیا میں بھی لائنوں میں نہیں لگتا ان سکیموں کے جو غلط ہوتی ہیں اور ہمیں پتہ ہے غلط ہوتی ہیں. یہ شہر اگر کمرشل ہب ہے, معاشی ہب ہے, تو نہ صرف اس شہر کو اب یہ طے کرنا ہے کہ اس طرح سے نہیں چلے گا, مگر یہ بھی طے کرنا ہے کہ ہم اب اس طرح کی سکیمیں اور ہاؤسنگ سکیمیں نہیں بننے دیں گے جو قدرت کے ساتھ مذاق کریں گی. قدرت کا جب آپ حق مارتی ہیں تو پھر قدرت آپ کی مت مار دیتی ہے, جس طرح ہمارے ساتھ ہوا ہے. ہم نے وہ تمام نیچرل ڈرینیج سسٹم تباہ کیا, برباد کیا, تو آج ہم پریشان نہ ہو گئے پانی کیوں نہیں نکل رہا, اور تیار رہیں
کہ 4 دن بعد اس بارش کے پانی میں ڈینگی کے مچھر پیدا ہو جائیں گے. اور کیا کراچی اس وبا کے لیے خدا نخواستہ تیار ہے اگر وہ آتی ہے تو؟ صحیح. جبران ناصر صاحب، آپ نے کہا کہ آخر بتا کیوں نہیں دیتے کہ ہاں جی ہماری غلطی ہے، لیکن آپ بھی اب ووٹ مانگنے جاتے ہیں لوگوں کے پاس، وہ تو یہ سوچتے ہوں گے نا کہ اگر ہم اتنا اعلان کر کے مان جائیں گے اپنی غلطی تو پھر اگلی بار ووٹ جو ہے وہ کیسے لینے جائیں گے؟ اور میرے خیال میں یہی وجہ ہے کہ اب عوام جو ہے وہ تنگ آ چکے ہیں، کوئی غلطی ماننے کو تیار نہیں ہے. کراچی پہ سیاست جو ہے وہ ہو رہی ہے، اور آج اس کا مظاہرہ جو ہے وہ ہم نے دیکھا بھی ہے کہ عوام میں کتنا غم و غصہ جو ہے وہ پایا جا رہا تھا. مجھے یہ بتائے گا کہ اگر حالات اسی طریقے سے رہے تو پھر کیا آپ کو لگتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ چیزیں اپنے ہاتھ میں پھر لینے کی کوشش کرتے ہیں جب ان کی بس ہو جاتی ہے تو؟ دیکھیے، آج جو طبقہ مظاہرہ کر رہا تھا نا دوپہر میں، جو سارے ٹیلی ویژن جس کو لائیو دکھا رہے تھے، یہ وہ طبقہ ہے جو کہ لیسٹ ڈیپینڈنٹ ہے ہماری حکومت کے اوپر. ان کے بچوں کا اسکول پرائیویٹ ہے، ان کے ہسپتال بھی پرائیویٹ ہیں، ان کی سیکیورٹی بھی پرائیویٹ ہے، ان کے گھر پہ ٹینکر بھی پرائیویٹ آتا ہے پانی کا، ان کی بجلی بھی سولر پینل یا جنریٹر لگا کے پرائیویٹ ہے. یہ ہر معاملے میں خود کفیل ہیں. یہ ہر کنال کا گھر جو ڈیفنس کے اندر ہے اپنا جھنڈا لگا کے آزاد ریاست ہے، کچھ نہیں لیتا. مگر ان کا بھی وہ حال کیا ہے کہ یہ سارے ایلیٹ پوش رچ لوگ جو اس ملک کی اکانومی کا پہیہ چلاتے ہیں، وہ آج ایک سرکاری دفتر کے باہر شیشے کھٹکھٹا رہے تھے، دروازے پیٹ رہے تھے کہ ہمیں انصاف دو. اور ابھی بھی یہ پوری بات گھمائی جا رہی ہے. میں وفاقی حکومت سے سن رہا تھا، چونکہ سی بی سی ڈی ایچ ان کے انڈر آتا ہے، کہ جی ہم ریلیف کی بات کریں گے، ہم نقصان کے ازالے کی بات کریں گے، ایڈمنسٹریٹر آئے گا. ریلیف تو جی صرف یہ نہیں ہوتا کہ میرا نقصان پورا کیا جائے، ریلیف یہ ہوتا ہے کہ میرے چور کو سزا بھی دی جائے. اور میرا چور یہاں پہ سی بی سی اور ڈی ایچ اے ہے، اس کے اکاؤنٹس کی بات کریں، اس کے آڈٹ کی بات کریں، اس کے احتساب کی بات کریں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. جبران ناصر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور انہوں نے جاتے ہوئے جو کہا کہ ابھی بھی یعنی اتنا برا حال جو کراچی کا ہے، اس وقت بے یارو مددگار بے بسی کی تصویر بنا دکھائی دیتا ہے. کراچی بھی ابھی بھی جو بات کو ہے وہ گھمایا جا رہا ہے. اصل چوری کس نے کی اس کا نام جو ہے وہ نہیں بتایا جا رہا، وہ عوام کو نہیں بتایا جا رہا کہ غلطی آخر ہے کس کی، ذمہ داری آتی کس پر ہے. نہ کوئی ماننے کے لیے تیار ہے اور نہ ہی کوئی بتانے کے لیے تیار ہے کہ کس کی ذمہ داری بنتی ہے. آخر کراچی کے اس بدتر حال کا ذمہ دار ہے کون؟ یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے. ایک چھوٹا سا بریک کے بعد واپس آتے ہیں ساتھ میں. اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت نون لیگ اس وقت اپنی صف بندی کر رہی ہے. نون لیگ کے قائد میاں نواز شریف نے اپنی واپسی کے بارے میں ایک بڑا اعلان بھی کر دیا ہے کہ ڈاکٹرز کی اجازت کے بعد پہلی فلائٹ سے پاکستان پہنچ جاؤں گا. ایون فیلڈ اور العزیزیہ سٹیل ملز ریفرنس میں کیسز کی کل ہونے والی سماعت میں میاں نواز شریف نہیں پہنچ رہے. آج نواز شریف نے حاضری سے استثناء کی درخواست عدالت میں جمع کروائی، جبکہ مریم نواز نے التوا کی درخواست جو ہے وہ دی ہے. سابق وزیر اعظم نے اپنی درخواست میں یہ موقف اختیار کیا کہ بیماری کی وجہ سے بیرون ملک زیر علاج ہوں، بیماری کی وجہ سے حاضر نہیں ہو سکتا، لہٰذا استثناء دیا جائے. کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں نون لیگ کی قیادت کے اہم ترین کیسز کی سماعت ہونی ہے. نواز شریف نے درخواست میں موقف اپنایا کہ وکیل نے مشورہ دیا کہ عدالت میں پیش ہوئے بغیر فیصلہ چیلنج کرنے کا کوئی فائدہ نہ ہوگا. پاکستان واپس نہ آنے کے باعث پنجاب حکومت کا ضمانت میں توسیع کا فیصلہ چیلنج نہیں کر سکا. قائد مسلم لیگ نون نے اپنی درخواست میں کہا کہ تازہ ترین میڈیکل رپورٹ بھی بھجوا دی جو ریکارڈ پر لائی جائے. ایون فیلڈ ریفرنس میں سزاؤں کے خلاف نواز شریف، مریم نواز اور کیپٹن صفدر نے اپیلیں دائر کر رکھی ہیں، جبکہ یہ تینوں رہنما اس وقت ان کیسز میں ضمانت پر ہیں، جبکہ نیب نے بھی العزیزیہ کیس میں نواز شریف کی سزا بڑھانے کی اپیل رکھی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کا 2 رکنی بینچ کل سماعت کرے گا. بینچ جسٹس عامر فاروق اور جسٹس محسن اختر قیانی پر مشتمل ہے. نون لیگ جہاں ایک طرف قانونی جنگ لڑ رہی ہے، وہیں پر سیاسی محاذ پر بھی اس وقت سرگرمیاں کافی تیز ہو چکی ہیں. مریم نواز پوری طرح سے میدان میں آتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں. گزشتہ روز انہوں نے موٹر وے سے اسلام آباد کے سفر کے دوران جو ہے وہ عوامی جذبات کی تصاویر اور ویڈیو بھی جو ہے وہ اپلوڈ کی، جس میں انہوں نے نواز شریف کی واپسی کے حوالے سے کہا کہ اب حالات ایسے ہو چکے ہیں کہ جس سے ملک کو میاں نواز شریف ہی نکال سکتے ہیں. سب میرے پاس آئے، انہوں نے میاں صاحب کا حال پوچھا، محبت کا اظہار کیا. اس دن کے ہم انتظار میں ہیں جب میاں صاحب نہ صرف واپس آئیں بلکہ پاکستان میں واپس آ کے چارج سنبھالیں اور لوگوں کو اس مصیبت سے آزاد کرائیں اور ترقی کے سفر پہ پاکستان کو واپس لائیں. اس سے پہلے مریم نواز عوام میں اس وقت دیکھی گئی جب انہوں نے نیب پیشی سے پہلے ایک دھواندار پریس کانفرنس کی اور پورا دن میڈیا نے مریم نواز کی ہنگامہ خیز ایکٹیویٹیز دکھائی تھی. ایک ہی دن میں وہ شہر سرخیوں میں آ گئی اور نون لیگ کے کارکنان میں ایک جنون دکھائی دیا تھا.
ये देखिए मेरी गाड़ी पे पथराव करके मेरी गाड़ी का शीशा तोड़ दिया। पत्थर मैं लेके आई और वो पत्थर मैंने फिजिकली वहाँ प्रेजेंट हुए बगैर पुलिस की यूनिफॉर्म पहना के अपने कारकुनों को उनके हवाले किया। गाड़ी देखी है जो कि एक बुलेट प्रूफ गाड़ी है, हर जानिब से पत्थरों से ईंटों से मेरी गाड़ी पर अटैक किया गया। क्या पत्थर आमद गाड़ी की बॉम्ब प्रूफ या बुलेट प्रूफ गाड़ी की विंड स्क्रीन ऐसे तोड़ सकता है? जब भी मरियम नवाज मुतहरिक होती हैं तो नून लीग की अंदरूनी सियासत की दरारें भी नुमायां हो जाती हैं। नून लीग की सियासत का अब क्या रुख होगा, इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट एंकर पर्सन मेहर बुखारी साहिबा मौजूद है। बहुत शुक्रिया मेहर साहिबा प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। मुलाकात भी हुई आपकी मरियम साहिबा से और ट्वीट भी हमने देखा। मेहर साहिबा, ये जो तमाम बातें हमने की कि नून लीग की सियासत अब क्या रुख अख्तियार करने जा रही है, आपकी क्या असेसमेंट है उस मुलाकात के बाद? बहुत बहुत शुक्रिया आयशा। मगर एक चीज़ मैं पहले से ही कह दूं, मुझे काश के पता होता कि उस मुलाकात के हवाले से ही बात होनी है तो मैं आपके प्रोड्यूसर्स को कह देती। ये ऑफ द रिकॉर्ड मीटिंग थी, तो इसके बहुत से कंटेंट्स और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं शेयर नहीं कर सकूंगी। एंड बिकॉज आप इसी पेशे से वाबस्ता हैं तो आप समझ सकती हैं, यू रिस्पेक्ट दैट। थैंक यू वेरी मच। तवील नशिस्त थी, वैसे 4 घंटे की। बहुत से उन्हें मैं आपको ओवरऑल बात बता देती हूँ, लेट्स नॉट गेट इनटू डिटेल्स। बहुत खुल के उन्होंने बात की। शी वॉज वेरी कंफर्टेबल टेकिंग ऑल क्वेश्चंस, हर सवाल का जवाब उन्होंने डिटेल दिया। और वो जितना मैंने ये ट्वीट किया मैं उसके ऊपर वजाहत कर देती हूँ। वो बड़ी कंफर्टेबल हैं इन हर आइडियोलॉजिकल व्यूज, नजरियाती जो उनकी स्टैंडिंग है वो उसके ऊपर कमिटेड हैं, बहुत ड्रिवन हैं और अनकॉम्प्रोमाइजिंग हैं अपनी पोजीशन के ऊपर। बहुत लोग जो एक खानदान को जानता है, शरीफ खानदान को, इनकी फैमिली वैल्यूज जानता है या ये जानता है कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा का कोई पॉलिटिकल एम्बिशन या करियर कभी इन्विजन नहीं किया था मियां नवाज शरीफ साहब ने, उनके लिए बहरहाल ये बात मैं बता सकती हूँ ऑन रिकॉर्ड कि अब मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो हैं वो ऑफिशियली अपना एक पॉलिटिकल करियर जो है उसको पॉलिटिकल एम्बिशंस जो हैं वो अपने रखती हैं और एक पॉलिटिकल करियर जो है उससे कमिट कर चुकी हैं। सो इट्स नॉट जिस तरह हम, बिकॉज एक हमने तवील खामोशी भी देखी, जूम आईने आप कह लें कि भाई पुरस्रार खामोशी जिसको हम कहते रहे, उनको ये महसूस होता था कि उनको एज ए लेवरेज इस्तेमाल किया जाता था हुकूमत वक्त की जानिब से, और वो इसलिए इज्तनाब कर रही थी कम्युनिकेशन से कि उनके वालिद के लिए मुश्किलात बढ़ा ना दी जाएं। मगर वो पार्ट टाइम पॉलिटिशियन नहीं है, वो अपने आप को एक फुल टाइम पॉलिटिशियन समझती हैं, वो कमिट कर चुकी हैं अपने पॉलिटिकल अच्छा, मेहर आपने ये दूसरी बार दोहराया कि वो पॉलिटिकल करियर के साथ अपने आप को कमिट कर चुकी हैं। किस किस्म का करियर आप उनका देख रही हैं कि आपको लगता है कि नून लीग को वो लीड करने जा रही हैं? और अगर आपको ये लगता है कि वो नून लीग को लीड करने जा रही हैं तो क्या ये जो अंदरूनी पॉलिटिक्स जो नून लीग की है, क्या इन तमाम हालात में इतना आसान होगा कि मरियम साहिबा जो है वो आती हैं और आकर फिर जो है वो नून लीग को वो हाईजैक करके ले जाती हैं और बाकी जो लोग हैं वो देखते रह जाएंगे? इतना आसान होगा क्या? देखें, ये मेरी ज़ाती राय है कि नवाज शरीफ साहब की जानशी तो अब वो ही हैं और ये अब उनसे मुलाकात के बाद नहीं है, पहले भी ये अंदाज़ा था मुझे भी और बाकी लोगों को भी है, क्योंकि एक वो क्राउड पुलर जो है, देखें ना अभी भी अगर आप नून लीग को देखें तो वोट नवाज शरीफ को डलता है, वोट नवाज शरीफ के नाम को डलता है हमेशा। सारी एडमिनिस्ट्रेटिव और कारकर्दगी अपनी जगह शहबाज शरीफ साहब की, एंड ही इज बीन अ ब्रिलियंट एडमिनिस्ट्रेटर। अगर आप देखें काम उन्होंने अच्छे किए हैं और बड़े जो है मजबूत उन्होंने अपना गिरफ्त रखी है सारे इंतजामी मामलात पर अपने सूबे पे। मगर जो क्राउड पुलर होता है तो वो क्राउड पुलर होता है, वोट नवाज शरीफ साहब के लिए डलता रहा है। मरियम साहिबा की एक प्रेजेंस है, पार्टी के अंदर वजन है, जब वो बाहर निकलती हैं तो मजमा बड़ी जल्दी इकट्ठे हो जाता है। तो मुझे लगता है कि सक्सेसर वही रहेंगी जमात की, तगो दो बीच में होगी, आसान नहीं होगा जिस तरह आप कह रही हैं। इट विल नॉट बी इजी एट ऑल। ग्रुपिंग है जमात के अंदर, बड़ी वाज़ेह ग्रुपिंग है और नजरियाती बुनियादों के ऊपर ये ग्रुपिंग है। तो मुझे लगता है ये मुश्किल जरूर होगा। एक किस्म का हो सकता है कि स्टैंड ऑफ हो अगर जो है शहबाज शरीफ साहब इंसिस्ट करें कमान अपने हाथों में लेने के लिए। मगर मुझे लगता है वो भी, उन्होंने भी, मेरी जो मालूमात है, शहबाज शरीफ साहब ने भी नवाज शरीफ साहब से इस हवाले से वजाहत मांगी भी है कि आप एक दफा बता दीजिए कि कौन किधर काम करेगा और किसका क्या रोल होगा। नवाज शरीफ साहब ने इसका जवाब दिया नहीं, मगर अगर वो वापस आ जाते हैं तो जो मालूमात है मेरे पास, वो शहबाज शरीफ साहब भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसके ऊपर रोशनी डाली जाएगी उनके बड़े भाई की तरफ से।
اچھا مہر مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے جس طرح کہ کہا کہ وہ کراؤڈ پلر ہیں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ ہونا کافی ہوتا ہے؟ کیونکہ اگر ہم دوسری طرف حمزہ کی طرف دیکھیں تو قیدیں انہوں نے کاٹی ہیں، ممبر قومی اسمبلی جو ہے وہ رہے ہیں، اور اس کے بعد شہباز شریف صاحب کی بھی کوشش جو ہے صوبائی اسمبلی وہ رہے ہیں، شہباز شریف صاحب کی بھی یقیناً کوشش ہوگی کہ ان کا بھی ایک برائٹ کریئر ہو نون لیگ کے اندر، تو کیا چیز زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے؟ کیا صرف کراؤڈ پلر ہونا کافی ہوتا ہے جو آپ کی جدوجہد ہوتی ہے سیاست کے اندر، وہ کہیں بہت پیچھے رہ جاتی ہے کیا؟ نہیں، جدوجہد سیاست کے اندر تو اپنا وزن رکھتی ہے. دیکھیں مریم صاحبہ کے پاس وہ آن گراؤنڈ ایکسپیرینس نہیں ہے، نہ تجربہ ہے، نہ وہ ایڈمنسٹریشن ہینڈل کرنے کے کا ہیومن ریسورس ہے جو حمزہ کے پاس ہے. حمزہ نے ان ایفیکٹ ایک ڈی فیکٹو چیف منسٹر کا کردار بھی ادا کیا ہے. پچھلے دور حکومت میں جب ان کے والد چیف منسٹر تھے، ہر حلقے کے اندر ایک سوئی بھی نہیں ہل سکتی تھی حمزہ صاحب کے اپروول کے بغیر. اب آپ نے دیکھا ہے کہ ایک طویل عرصے کے لیے پابند سلاسل رہے ہیں. بہت سے لوگوں کا ان کی جماعت کے اندر یہ ماننا ہے کہ اس کو زیادہ طویل بھی کیا جا رہا ہے کہ ان کا قد کاٹ زیادہ بڑھے. مگر دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ یہ مریم کو ضرورت پڑے گی حمزہ کی آن گراؤنڈ جو ان کی معلومات ہے، جو ان کا ہیومن ریسورس ہے، جو ان کی ٹیمز ہیں، اس کے بغیر وہ بھی نہیں چل سکیں گی. اور مجھے لگتا ہے کہ وہ بہرحال میں نے کبھی آف دا ریکارڈ بھی نہیں، آن دا ریکارڈ بھی نہیں، میں آپ کو سچی بتاؤں تو میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا کہ مریم جو ہیں وہ بیڈ ماؤتھ کر رہی ہوں اپنے کزن کو، بلکہ مجھے لگتا ہے کہ وہ نظریاتی طور پہ بھی دونوں کزنز بڑے قریب ہیں. اور اگر مریم وفاق میں آ گئی اور حمزہ کو گڈ کاپ بیڈ کاپ نہیں کرتے ہیں، اگر مریم وفاق میں آ گئیں فیڈرل لیول میں اور نیچے پنجاب میں حمزہ آ گئے تو ان کی ٹیم بڑی اچھی رہے گی، آپ دیکھیں گی. مگر اس کو ہونے میں بھی بائی دا وے 10-15 سال کہیں نہ گئے. ایک ذہن میں رکھیے، ایک انسٹیٹیوشنل میموری بھی ہوتی ہے، اور اسٹیبلشمنٹ نے بہرحال جو ہے وہ اتنے آرام سے نہ معاف کرنا ہے نہ بھولنا ہے. بہت سا کچھ پچھلے 1-1.5 سال کے اندر جو ٹکراؤ ہوا ہے اور ووٹ کو عزت دو کے بیانیے کے نام کے اوپر ادارہ جاتی کنفرنٹیشن بھی ہوئی ہے. انسٹیٹیوشنل میموری بھی بڑی تگڑی ہوتی ہے، اوور ٹائم 10-15 سال بعد لیپس کر جاتی ہے جو ہم نے دیکھا ہے ماضی کے اندر بھی، بٹ اٹ از ویری مچ انٹیکٹ اینڈ اس کا بھی جو ہے کفارہ ادا کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. مہر بخاری صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں. شہباز شریف اور مریم نواز کے درمیان جو کھینچا تانی ہے اس کو وہ درست نہیں مانتی. وہ یہ کہتی ہیں کہ شاید میں نے تو نہیں سنا کہ مریم صاحبہ جو ہیں وہ کچھ غلط بات کر رہی ہوں اپنے کزن کے حوالے سے، اور اگر انہوں نے کچھ فارمیشن بھی بتا دی کہ اگر وفاق میں مریم آ جاتی ہیں اور نیچے پنجاب میں حمزہ آ جاتے ہیں تو بڑی اچھی ٹیم جو ہے یہ ثابت ہو سکتی ہے. خیر یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ یہ ٹیم کبھی ہمیں دیکھنے کو پریکٹیکلی اس طرح سے ملے گی یا نہیں. خرم دستگیر صاحب سینئر رہنما مسلم لیگ نون کے وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کی طرف ہم جاتے ہیں. خرم صاحب، میاں نواز شریف صاحب نے اپنی درخواست میں کہ پنجاب حکومت پہلے سے جو طے شدہ ان کا ایک آئیڈیا ہے، ایک پلان ہے، اس کے مطابق ضمانت میں توسیع جو ہے وہ دینے سے انکار کر رہی ہے. لیکن پنجاب حکومت جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ رپورٹس ہی آپ نے مستند جمع نہیں کرائی ہیں، تو پھر کس طریقے سے آپ کو ریلیف ملے؟ جی ہمارے مطابق میرے پاس تو پوری لسٹ ہے کہ پچھلے چند ماہ میں کس ڈیٹ کو آج کے علاوہ کم از کم 8 دفعہ رپورٹیں سبمٹ ہوئی ہیں پچھلے 8 مہینوں. اچھا خرم صاحب، کیا یہ کہنا درست ہے کہ نواز شریف صاحب نے خود ساختی جو ہے وہ جلا وطنی اپنائی ہوئی ہے اور جیسے ہی ان کو لگے گا کہ حالات یہاں پر سازگار ہیں تو وہ واپسی کا رخ کریں گے؟ تب نہیں، میں اس کا جواب دے دیتا ہوں. یہ اس میں پیورلی اس میں ایشو صرف یہ ہے کہ ان کے 2 ملٹیپل ایشوز ہیں. ایک تو ان کا جو ابھی تک پلیٹلیٹس والا معاملہ ہے وہ صرف کنٹرول ہوا ہے، وہ درست نہیں ہوا. ابھی تک ان کو جو ہے وہ ریگولر انجیکشنز لگتے ہیں keep his platelets stable. تو وہ اس کو بھی ایک پروسیجر جاری ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے، اور جس کی طرف اصل میں جانا ہے وہ تو ایک ان کا بہت میجر سرجری ہونی ہے ان کی. ڈائریکٹلی ہارٹ سرجری نہیں کہہ سکتے لیکن سارٹ آف ویسکولر سرجری ہونی ہے جو شریان دل کو دماغ سے کنیکٹ کرتی ہیں. وہاں ایک پروسیجر ہونا ہے. وہ جب بھی ڈاکٹر ان کو اس کی اجازت دیں گے کہ آپ صاحب مخالفین تو یہ کہتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب کا یہ وتیرہ رہا ہے کہ حکومت کرنے وہ پاکستان آتے ہیں لیکن جب حکومت جاتی ہے تو وہ بیرون ملک چلے جاتے ہیں. نہیں، غور فرمائیے کہ مخالفین جو ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی کوالیفائڈ میڈیسن کا ڈاکٹر نہیں ہے. جتنے بھی میڈیسن کے ڈاکٹرز ہیں جو انسان کے امراض کا علاج کرتے ہیں تو سب متفق ہیں، چاہے وہ ڈاکٹر طاہر شمسی ہیں جو پاکستان کے سب سے
ایمننٹ ہیماٹولوجسٹ ہیں، امراض خون کے جو ایکسپرٹ ہیں، چاہے وہ ڈاکٹر یاسمین راشد ہوں، چاہے وہ سروسز اسپتال کے سربراہ ہوں، تو جو میڈیکل کے سائٹ کے لوگ ہیں وہ تو سب کنونس ہیں کہ یہ سارا معاملہ اور ہوا بھی بالکل درست ہوا ہے. میں خود اس کا عینی شاہد ہوں. تو یہ حکومت کا سیاسی طور پہ اصل میں تو کوشش ہے ان کی کہ عوام کی توجہ جو ہے وہ 75 روپے کلو آٹے سے ہٹائی جائے، عوام کی توجہ. لیکن دیکھیں خرم صاحب، اگر عوام اس وقت مشکلات کا شکار ہیں، جس طرح کہ آپ نے آٹے کی بات کر دی، عوام اگر مشکلات کا شکار ہیں تو ان کو پھر اس وقت چاہیے نا کوئی، اگر نون لیگ کا کارکن ہے تو وہ تو یقیناً پکار رہا ہوگا کہ میاں صاحب کو یہاں پر ہونا چاہیے. تو یہ جو اوپینین بن رہا ہے ان کی غیر موجودگی میں، آپ کو نہیں لگتا نون لیگ کی ساکھ کے لیے نقصان دہ ہے؟ دیکھیے میاں صاحب اگر ملک میں ہوں تو بہت ہی اچھا ہے. ہم سب کو مستقل قیادت اور ان کی طرف سے جو ایک ولولہ ملتا ہے وہ بہت ویلیوبل ہے. لیکن پارٹی کے بہت سینئر لوگ یہاں موجود ہیں، پارٹی کے صدر یہاں موجود ہیں، اور ان کی غیر موجودگی میں جو مزاحمت ہے اس حکومت کی پارلیمان میں اور پارلیمان سے باہر، وہ ہم جاری رکھے ہوئے ہیں. جب وہ انشاءاللہ تشریف لائیں گے صحتیاب ہو کے، پھر اس حکومت کے خلاف جو مزاحمت ہے وہ ایک نیا موڑ لے گی. انشاءاللہ صحتیاب ہو کر واپس آئیں گے اور حکومت کے خلاف جو مزاحمت ہے وہ نیا موڑ لے گی. خرم دستگیر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک چھوٹا سا یہاں پر ہم بریک لیں گے. بریک کے بعد جو واپس آئیں گے تو ہم مزید بھی آگے پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. مولانا طاہر اشرفی صاحب ایک بہت ہی امپورٹنٹ ایشو کے اوپر ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. ساتھ رہیے. دنیا بھر کی تمام بڑی طاقتیں اس وقت مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیزی پھیلانے میں مصروف ہیں. ایسے میں سب سے بڑا سوال یہی اٹھایا جا رہا ہے کہ مسلمان ظالم ہیں یا مظلوم ہیں. دنیا کے جس بھی حصے میں دیکھیں مسلمان ممالک کے خلاف سازشیں بنی جا رہی ہیں، پابندیاں لگائی جا رہی ہیں، مسلمانوں کو کھلے عام دہشت گرد قرار دیا جاتا ہے. حالانکہ مسلمان ممالک عرصہ دراز سے بیرونی دہشت گردی کا شکار رہے ہیں. پہلے مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچائی جاتی ہے، پھر مسلمانوں کی طرف سے ری ایکشن آتا ہے تو کبھی انہیں شدت پسند تو کبھی دہشت گرد تک کہا جاتا ہے. حال ہی میں دو افسوسناک واقعات میں نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر میں رہنے والے مسلمانوں کے جذبات کو بری طرح سے ٹھیس پہنچائی گئی ہے. سویڈن کے بعد ناروے میں بھی اسلام مخالف ریلیاں نکالی گئی ہیں، جس کے بعد ناروے کی دارالحکومت میں کشیدگی کافی بڑی ہوئی ہے. اسلام مخالف ریلی کا انعقاد سٹاپ اسلامائزیشن آف ناروے نامی گروپ نے ملک کی پارلیمانی عمارت کے قریب کیا تھا. جس وقت یہ مظاہرہ کیا جا رہا تھا اسی وقت اس مظاہرے کے خلاف سینکڑوں مسلمان بھی جمع ہوئے تھے. لیکن صورتحال اس وقت کشیدہ ہو گئی جب ایک اسلام مخالف خاتون نے قرآن کے اوراق شہید کر ڈالے. اس خاتون کو پہلے بھی نفرت انگیز تقاریر کرنے پر جرمانہ کیا جا چکا ہے. اس افسوسناک واقعے کے بعد وہاں موجود افراد نے اسلام مخالفین پر انڈے برسائے اور بعض نے پولیس رکاوٹوں کو عبور کرتے ہوئے اس خاتون تک پہنچنے کی کوشش کی. جبکہ اس سے پہلے چند روز قبل سویڈن کے شہر مالمو میں بھی انتہا پسندوں نے قرآن پاک کو نذر آتش کر دیا تھا. دائیں بازو کے انتہا پسند ڈچ سیاستدان ریسملس پلودن بھی اس مظاہرے میں شریک ہوئے تھے. تاہم پولیس نے انہیں واپس سرحد پار جو ہے وہ بھیج دیا تھا اور سویڈن میں بھی جھڑپیں شروع ہو گئی تھیں، جس کے بعد حالات ابھی تک کشیدہ بتائے جا رہے ہیں. گزشتہ برس بھی 16 نومبر کو ناروے میں ایک ایسا ہی واقعہ پیش آیا تھا جب سٹاپ اسلامائزیشن آف ناروے نامی تنظیم کے رکن لارس تھارسن نے قرآن پاک کو نذر آتش کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن الیاس عمر نامی مسلمان نوجوان نے اس کوشش کو ناکام بنا دیا تھا. اب سوال یہاں پر یہ اٹھتا ہے کہ آخر اس طرح کی حرکتیں جو ہیں وہ کیوں کی جاتی ہیں؟ پہلے مسلمانوں کے اوپر ہم دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں ظلم ڈھایا جا رہا ہے اور پھر ایسی چیزیں جو کر کے اشتعال دلایا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر مسلمان اگر ری ایکٹ کرتے ہیں تو ان کو دہشت گرد تک کہا جاتا ہے. مولانا طاہر اشرفی صاحب اسلامی اسکالر ہیں ہمارے ساتھ. بہت شکریہ مولانا صاحب پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. مجھے طاہر اشرفی صاحب یہ بتائیے گا کہ اس وقت یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں جس طرح کی صورتحال ہے، سویڈن کے بعد ناروے میں بھی ایک بڑا افسوسناک قسم کا واقعہ پیش آیا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں؟ کیا کوئی کیس بلڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے مسلمانوں کے خلاف اس طرح کی حرکتیں کر کے؟ کیونکہ بہت اچھی طرح سے معلوم ہے کہ مسلمان جو ہے وہ کوئی بھی ہو، کہیں کا بھی ہو، وہ کبھی بھی اس چیز کو جو ہے وہ برداشت نہیں کر سکتا اور اس کے اوپر ریئیکٹ تو کرے گا ہی کرے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. گزارش یہ ہے جی کہ انتہا پسند جو ہیں وہ تو دنیا میں ہر جگہ موجود ہیں اور ان کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، نفرت کا کوئی مذہب نہیں ہوتا. کبھی وہ کسی مذہب کے نام پر آتے ہیں، کبھی کسی مذہب کے نام پر آتے ہیں، لیکن اعتدال پسند لوگوں کی اور حکومتوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ انتہا پسندوں کو روکیں تاکہ معاشرے میں فساد پیدا نہ ہو.
آج دنیا کو بین المذاہب مکالمے کی ضرورت ہے، آج دنیا کو بین المذاہب ہم آہنگی کی ضرورت ہے۔ ایسے وقت میں جب کہ دنیا ایک ولیج چھوٹا سا بن چکی ہے اور روابط کی دنیا ہے یہ، ایسے وقت میں اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ ساری جو کوششیں ہیں جو بین المذاہب ہم آہنگی یا مکالمے کی، ان کو نہ صرف سبوتاژ کرتی ہیں بلکہ نفرتوں کو اور بڑھاتی ہیں، اور پھر کوئی دوسرا بھی جو ہے اس کو دیکھتے ہوئے اپنے مذہب کے نام پر، اپنے عقیدے کے نام پر وہ حملہ آور ہوتا ہے، اور اس سے نقصان عام اس آدمی کا ہوتا ہے جو اعتدال پہ رہتے ہوئے اپنے دین پر جو ہے وہ چل رہا ہوتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ واقعات جو سویڈن میں ہوئے، ناروے میں ہوئے، نہ صرف قابل مذمت ہے بلکہ اس پر اقوام متحدہ، اسلامی تعاون تنظیم OIC، عالمی انسانی حقوق کے اداروں کو یہ بات دیکھنی چاہیے کہ ان کو روکنا کیسے ہے، اور ان حکومتوں کو فرض ہے جو ایسے لوگوں کے لیے سخت سے سخت سزائیں مقرر کریں۔